اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16، آیت نمبر 55، سورہ طٰہٰ۔ منہا، اس میں سے، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، وفیہا، اور اس میں، نعیدکم، ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا، اور اسی میں سے، نخرجکم، ہم نکالیں گے تم کو، تارتن، ایک مرتبہ، اخرى، دوسری یعنی کہ قیامت والے دن۔ یعنی ہر انسان کو لازماً 3 مرحلوں میں سے گزرنا ہے۔ ایک مرحلہ موجودہ دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے، دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک ہے، اور تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا مرحلہ۔ یہ تینوں مرحلے اس آیت کی روح سے اسی زمین پر جو ہے گزرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، أَرَيْنَاهُ، دکھائیں ہم نے اس کو یعنی یہ فرعون کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلھا، ساری کی ساری، وَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلا دیا، وَأَبَى، اور انکار کیا۔ کون سی نشانیاں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو اس نے کہا یہ جادو ہے، انکار کر دیا ماننے سے۔ قال، اس نے کہا، اجئتنا، کیا تو لے آیا ہمارے پاس، لتخرجنا، تو نکالے ہم کو، تاکہ تو نکالے ہم کو، من ارضنا، ہماری زمین سے، بالسحر، کا، اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب فرعون نے کہا کیا یہ سب جادو ہے، اور یہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ تم ہمیں جادو کے ذریعے سے ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو، مصر سے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، پس البتہ ہم بھی ضرور آئیں گے، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، جادو کے ساتھ اس جیسے، فَاجْعَلْ، تو بنا، بَيْنَنَا، ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ، اور اپنے درمیان، مَوْعِدًا، ایک وعدے کا وقت، نُخْلِفُهُ، نہیں ہم خلاف کریں گے، نحن، ہم، وَلَا أَنْتَ، اور نہ تم، مَكَانًا سُوًّا، ایک ہموار میدان میں۔ اب یہ طے پایا کہ فرعون نے کہا کہ ہم بھی آئیں گے، جیسا جادو تم نے دکھایا۔ آپ انبیاء تو معجزہ دکھاتے ہیں نا، لیکن فرعون اور اس کے درباریوں کو، اس کی قوم کو لگ رہا تھا کہ یہ جادو ہے، تو اس نے کہا ہم بھی جادو لے کر آئیں گے، ایک وقت معین کر لو، اور پھر ہم اسی میدان میں جو ہے، کھلے میدان میں جو ہے، تم بھی اپنا جادو دکھانا اور ہم بھی۔ قال، کہا، موعدکم، تمہارا وقت مقرر، یوم الزینۃ، جشن کا دن ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اب وقت مقرر کرتے ہیں جشن کے دن کا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، ضحیٰ، دن چڑھے۔ اب عید کا دن تھا جو ان کے ہاں منایا جاتا تھا۔ فرعون کا مدعا یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیاں، سانپ بنوا کر دکھا دوں تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا ہے نا، وہ دور ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الگ کوئی دن اور جگہ مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ جشن کا دن قریب ہے، جس میں تمام ملک کے لوگ دارالسلطنت میں جو ہیں کھینچے چلے آتے ہیں، تو وہاں اسی دن میلے کے میدان میں مقابلہ ہو جائے، تاکہ ساری قوم دیکھ لے، اور وقت بھی دن کی پوری روشنی کا ہونا چاہیے، تاکہ شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش جو ہے وہ نہ رہے۔ فتولیٰ، تو پلٹا، فرعون، فجمع، تو اس نے اکٹھی کی، کیدہ، اپنی چالیں، ثم، پھر اتا، آ گیا۔ اس نے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ چالیں چلیں کہ اب میں نے مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ قال، کہا، لہم، موسیٰ، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، افسوس تم پر، لا تفتروا، نہ تم گھڑو، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، فیسحتکم، تو فنا کر دے گا تم کو، بعذاب، عذاب کے ذات، وقد، اور تحقیق، خوابا، نامراد ہوا، من افترا، جس نے گھڑ لیا جھوٹ۔ اب یہ خطاب ہے فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا، جو انہیں جادوگر قرار دے رہے تھے، کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، یعنی اس کے معجزے کو جادو اور اس کے پیغمبر کو ساحر، کذاب نہ قرار دو، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر کو اور اللہ کے دیے ہوئے معجزے کو جو انبیاء دکھا رہے ہیں ان کو جھوٹا مت سمجھو، تو اگر تم نے ایسا کہا تو عذاب جو ہے وہ اللہ کا آ جائے گا۔ فتنازعوا، تو وہ جھگڑنے لگے، کون؟ جادوگر جو تھے، جو فرعون کے آدمی تھے، امرہم، اپنے بینہم، معاملے میں، آپس میں، واسر النجوى، اور انہوں نے چپکے چپکے سرگوشی کی۔ اب یہ لوگ اپنے دلوں میں نا اپنی کمزوری کو خود محسوس کر رہے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ جادو نہیں ہے،
اور جو پہلے اس مقابلے میں وہ ڈرتے اور ہچکچاتے پہلے سے جو ہے وہ آ رہے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اب انہیں متنبع کیا تو ان کا عزم جو تھا، ارادہ اور ڈگمگانے لگ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ یہ اللہ کا معجزات ہیں جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو جھوٹ جو ہے وہ قرار دیا تو اللہ کا عذاب جو آئے گا تم فنا ہو جاؤ گے اس جھوٹ کے ساتھ۔ تو اب یہ جادوگر جو ہیں آپس میں مل کے نا سرگوشی چپکے چپکے کرنے لگے کہ اب ان کے ارادے اور ڈگمگانے لگے۔ پہلے وہ ڈرے ہوئے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذانی، یقیناً یہ دونوں لساحران، البتہ جادوگر ہیں، یریدانی، دونوں چاہتے ہیں، یخرجاکم، کہ وہ نکلوا دیں تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے بل پر، ویذھبا، اور دونوں لے جائیں، بطریقتکم، تمہارے طریقے کو، المثلی، سب سے مثالی۔ اب انہوں نے کیا کہا، فرعونی پارٹی کے لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں۔ کن کو؟ جادوگروں کو کہہ رہے ہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ جو فرعون کے لوگ جادو کرنے کے لیے وہ لے کر بلائے تھے دوسرے ملکوں سے، جب وہ آئے نا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو وہ ان کے نا دل میں ویسے ہی وہ ارادے کمزور ہو گئے۔ اب فرعون کے پارٹی کے لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسے جادو دکھا رہے ہیں، یہ خوف دلا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا غالب آ جانا، تمہارے ہاتھوں سے ملک کا نکل جانا ہے، اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کے ختم ہو جانے کا معنی ہے۔ وہ ڈرا رہے تھے اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اقتدار آ گیا، اگر وہ حکمران ہو گئے تو یہ تمہاری ثقافت، تمہارے آرٹ، حسین و جمیل تمدن، تفریحات، تمہاری خواتین کی آزادیاں، غرض وہ سب کچھ جو کہ بغیر زندگی کا، جس کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے، سب غارت ہو کر رہ جائے گا اگر تم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ نہ آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذانی، مثالی، فاجمعوا، تو اکٹھے کر لو، کیدکم، اپنی تدبیریں، ثم اتوا، پھر آ جاؤ، صفا، صف بنا کر، وقد، تحقیق، افلح، فلاح پا گیا، الیوم، آج، من استعلی، جو غالب ہوا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو جیت جائے گا تو وہ، یعنی کہ اپنی ساری تدبیریں لگاؤ، سامنے آؤ، اور جو آج کا دن جو غالب آیا وہی جو ہے وہ جیت جائے گا، اس کی بہت بڑی جیت ہوگی۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اما، یا کہ ان تلقیا، کہ تو ڈالے، و اما، اور یا ان نکون اول من القی، یا کہ ہم پہلے جو ڈالیں۔ کیا ڈالیں؟ جو اپنے جادو آپ دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ آپ اپنا کرتب دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ ہم پہلے شروع کریں وہ؟ قال، کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام، بل القوا، تم ڈالو، فاذا، تو اچانک، حبالہم، ان کی رسیاں، و عصیہم، اور ان کی لاٹھیاں، یخیل، خیال جاتا تھا، الیہ، اس پر، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا، کہ وہ بے شک، تسعی، دوڑ رہی ہیں۔ اب جادو جو ہوتا ہے نا، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اس پر فرعون کی صفوں میں نا اعتماد بحال ہو گیا۔ جب انہوں نے کہا نا نہیں یہ چاہتے ہیں تمہارا زمین چلی جائے، تمہاری حکمرانی چلے جائے، تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ تو جادو دکھا رہے ہیں، ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ اعتماد بحال ہوا، اور مقابلہ شروع کرنے کا فیصلہ کر کے جادوگروں کو اب احکامات دیے گئے کہ اب میدان میں اتر آئیں۔ جب میدان میں یہ اتر آئے تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ایسے ڈالی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سانپ کی طرح جو ہے وہ دوڑ رہی ہیں۔ جادو ایک طرح کی نظر بندی ہوتی ہے، یعنی دکھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، نظر کا دھوکہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، خِیفَةً مُوسیٰ، تو چھپایا اپنے دل میں کچھ خوف کو موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نا تھوڑا سا ذرا سا خوف جو ہے محسوس ہوا، کیونکہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں وہ سانپ چلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ قُلْنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً سے جو ہے وحی کی، قُلْنَا، ہم نے کہا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لا تخف، مت ڈرو، انکا، بے شک تم، انت الاعلیٰ، تم ہی اعلیٰ ہو، یعنی کہ غالب آج تم نہیں رہنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اور غالب تم ہی آؤ گے، تم ہی جو ہے وہ اعلیٰ ہو۔ وَأَلْقِ، اور ڈال دو، مَا فِی یمینکا، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف، نکل جائے گا، مَا صَنَعُوا، جو انہوں نے بنایا ہے، انما صنعوا، بے شک، قید الساحر، جو انہوں نے بنائی ہے چال ایک جادوگر کی، ولا یفلح الساحر، اور نہیں فلاح پا سکتا ایک جادوگر، حیث اتی، جہاں سے بھی وہ آ جائے۔ اب یہاں پہ جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
آپ جو ہے ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ایک بہت بڑا سانپ جو ہے وہ بن گیا۔ ان کو نکلنے کا مطلب جادو کے اثر کو زائل کر دیا، باطل کر دیا، جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھی نا، اب نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ جادو کا جو نظر کا دھوکہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور یہ ان کا جادو جو ہے وہ باطل ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جادوگر کبھی فلا نہیں پا سکتے جہاں سے جو ہے وہ آ جائیں۔ جادو ہم پر اتنا ہی چلے گا جتنا اللہ کی مرضی ہوگی۔ جس کا ایمان اللہ پر کمزور ہوگا، جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی جادو زیادہ ہیوی ہوگا۔ جتنا انسان کا ایمان کمزور اتنا جادوگر کا اثر زیادہ، جتنا انسان کا اللہ پر ایمان بہت زیادہ اتنا ہی جو ہے وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جادو، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ کامیاب نہیں ہو سکتے جادوگر، کہ انہیں کامیابی نہیں مل سکتی، اگر مل بھی گئی نا تو وہ اللہ کے حکم سے ہم پر جو آزمائش آنی تھی وہ آ گئی، لیکن عارضی طور پر تو آ گئی، لیکن جادوگروں کو نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملنا ہے۔ ان کی دنیا بھی ضائع ہے اور آخرت بھی جو ہے کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا اور آخرت میں سب کیا کرایا جو ہے وہ ضائع جائے گا۔ نیک عمل دنیا میں کیے، اجر پانے کا جو ٹائم آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے جادو کیا تھا یا کروایا تھا، سب تمہارے نیک عمل جو ہیں وہ ضائع گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ تو گرا دیے گئے جادوگر سجدن سجدے میں، قالوا کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ اب وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا نا، موسیٰ علیہ السلام کو تو معجزہ ہے، جادو تو ہم جو ہے وہ کر کے دکھا رہے تھے، انہیں سمجھ آ گئی۔ پہلے ان کے ایمان جو ہے وہ ڈگمگاتے انہوں نے مقابلے پر آئے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو فوراً سے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، ہم مانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ واحد یہ جادوگر تھے جو بغیر کسی کوشش کے بخش دیے گئے اور جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے فوراً سے معاف کر دیا۔ ان کو اپنی جو ہے وہ غلطی کا احساس ہوا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو جب بھی انسان سے جو غلطی ہوگی، جب تک معافی نہیں مانگو گے اور دوبارہ وہ نہ کرنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو گے تو تب تک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ انہوں نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ قال کہا آمنتم کس نے؟ فرعون نے، تم ایمان لے آئے لاہو قبل اس سے پہلے ان آذنا لکم میں اجازت دوں تم کو۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو یہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے رب کو مان گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا میری اجازت کے بغیر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور اتنا بڑا تم نے جو ہے وہ بات کہہ دی۔ انہ بے شک وہ لکبیرکم الذی البتہ بڑا ہے تمہارا جس نے علمکم السحر سکھایا تم کو جادو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لیڈر ہے موسیٰ علیہ السلام، تم ان کے چیلے ہو، تم ان کے شاگرد ہو، جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فلا اقطعن البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم تمہارے پاؤں کو، من خلاف ولا اسلبنکم مخالف سمت سے اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم کو، فی جذوع النخل تنوں میں کھجور کے، ولتعلمن البتہ تم ضرور جان لو گے، اینا کون سا ہم میں سے اشد زیادہ سخت ہے، عذاباً عذاب لینے میں، وابقا اور زیادہ رہنے میں۔ اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ زیادہ دیر پا عذاب۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے عذاب دیتے تھے۔ یہ لکڑی کا، یہ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے نا، یہ مٹی میں گاڑ کر جو ہے اور ایک اوپر جو ہے آڑی لکڑی لگا کر، جب کسی کو سزا دینی ہوتی اسے لکڑی سے باندھ کر اس کے ہاتھ پھیلا کر ہاتھوں پہ کیل ٹھونکتے تھے، کیل ٹھونک کر پھر اسے وہاں لٹکتے رہنے دیتے تھے اور وہ سسک کے جو ہے وہ اپنی جان دیتا تھا، اور پھر اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس کی لاش اتارتے بھی نہیں تھے، کافی دیر تک وہیں جو ہے وہ لٹکے رہتی تاکہ لوگ سبق حاصل کریں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کی ہی بات ماننی ہے، فرعون کی ہی بات ماننی ہے، ہم نے کسی اور کو جو ہے وہ نہیں ماننا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، دیکھنا اتنا سخت عذاب ہوگا اور زیادہ دیر پر رہنے والا ہوگا۔ قالو انہوں نے کہا، کس نے؟ وہ جادوگروں نے، لن نؤثرک
ہم ہرگز نہیں ترجیح دیں گے الا ما جاءنا، تم کو اس کے پاس آ گیا ہمارے پاس من البینات کی کھلی نشانیوں میں سے، والذی اور وہ ذات فطرنا جس نے پیدا کیا ہم کو، فقدی تو فیصلہ کرے، ما انت قاد جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، انما تقدی بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے، ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کا۔ جب دل میں ایمان جو ہے وہ جڑ پکڑتا ہے، جب انسان اللہ کی ذات کو پہچان جاتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے اور نبی کو وہ پہچان جاتے ہیں اپنے انبیاء کو، تو پھر انہیں بڑی سے بڑی قربانی دیتے وقت بھی ڈر نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ ایسا کرو گے جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، ایسا کرو گے جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن یہ یاد رکھو تم ہمارے ساتھ ہماری زندگی تک کا فیصلہ کر سکتے ہو، آگے جو ہے وہ دنیا کی زندگی تک ہمارے ساتھ برا کر سکتے ہو، آگے جو ہے آگے کا معاملہ اللہ جو ہے ہم اپنی آخرت خراب نہیں کرے دنیا کے لیے، تم نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لو۔ انا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے بربنا اپنے رب پر، لیغفر لنا کہ وہ بخش دے گا ہم کو، خطایانا ہماری خطائیں، وما اور جو اکرہتنا جو تو نے مجبور کیا تھا ہم کو، علیہ اس پر، من السحر جادو کی وجہ سے، واللہ اور اللہ خیر و ابقا بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اب جادوگر کہہ رہے ہیں فرعون کو کہ بے شک ہم تو اللہ کو مان چکے ہیں اور اللہ سے ہم نے معافی بھی مانگی ہے اپنے اس گناہ کی جو تو نے ہم پر مجبور کیا تھا ہمیں کہ ہم جادو کریں، اور اللہ ہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، ہم نے تو اب اس سے جو ہے معافی مانگ لی ہے، ہم تمہاری بات کو نہیں ماننے والے، اب جو تم نے ہمارے ساتھ کرنا ہے کر لو۔ انہو بے شک وہ من یأتی جو آئے گا ربہ اپنے رب کے پاس، مجرمن مجرم ہو کر، فإن تو بے شک لہ جہنم ان کے لیے جہنم ہے، لا یموت نہ وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا یحیا اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ہاں مجرم بن کر آئے گا، مجرم کون ہوگا؟ بغیر توبہ کے ہی مر جائے گا، اپنی اصلاح کیے بغیر ہی مر جائے گا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلانے سے پہلے ہی مر جائے گا، اپنی زندگی اس نے غفلت میں گزاری دی، وہ کام کیے جو اللہ کو ناپسند تھے، توبہ کی بغیر مر گیا تو اسے جہنم میں جگہ ملے گی۔ تو جہنم ایسی جگہ ہے، نہ وہاں پہ موت آئے گی اور نہ وہاں پہ زندگی ہے، کیونکہ انسان موت کے قریب پہنچ جائے گا، دعائیں کرے گا کہ اللہ میں مر جاؤں، آئیں گے لیکن وہ مریں گے نہیں، اور زندگی ایسی کہ کوئی وہاں پہ زندہ نہیں رہنا چاہے گا۔ آج گرمی کو ہم لے لیں تو گرمی میں ہم زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ تو 69% جو ہے وہ دنیا کی آگ سے زیادہ ہے، تو اللہم اجرنا من النار۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت میں بتا رہے ہیں وَمَن یَأْتِیہِ جو آئے گا اس کے پاس، کس کے؟ رب کے پاس، مؤمناً مومن ہو کر، کا تحقیق عمل الصالحات تحقیق اس نے عمل کیے اچھے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، لہم الدرجات الاولی ان کے لیے درجات ہیں بلند ہمیشہ کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نیک ہوں گے، جو نیک عمل کر لیں گے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے جنت میں جگہ ملے گی۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جنات و باغات ہیں، عدن بہتی ہیں، تجری من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک اور یہ ہے جزاء بدلہ، من تزکا جس نے پاکیزگی اختیار کی، پاکیزگی اختیار کی، اپنے دل کی پاکیزگی اختیار کی، اپنے ظاہر باطن کی پاکیزگی اختیار کی، اپنے سوچ کی پاکیزگی اختیار کی، اپنے اعمال کی پاکیزگی اختیار کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہیں جنت میں جو ہے وہ گھر ملے گا اور ہمیشہ کے لیے گھر ہوگا۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، یہ کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس میں ہم نے جو پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔